کہنے کی بات یہ ایک مقصد ہو. اب کیا مقصد ہونا چاہیے یہ تو آپ سنیں. با مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جو پیرنٹس ہے، ماں باپ ہے، ان سے میری گزارش ہے، پہلی چیز یہ کہ اپنے بچوں کو تربیت کا ایک نظام دیجیے. بچوں کی تربیت یہ سب سے بڑا کام ہے. یہ سب سے بڑا اس وقت ہمارا کام ہے بچوں کی صحیح تربیت کرنا. ہم نہیں کر پا رہے. ہمارے بچے جو ایک ایک نئی نئی قسم کی گالیاں دیتے ہیں، وجہ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا تربیت نہ کرنا. نمبر 2، بچوں کی تربیت کے لیے ان کو ٹائم دینا ضروری. ایک کسان سے، ایک مالی سے سیکھیے. اگر وہ اپنے گلشن کو ہرا بھرا رکھنا چاہتا ہے تو وہ صبح سے لے کے شام تک ان پودوں میں ہی لگا رہتا ہے. اگر مالی سو جائے جا کر کے تو اس کے پودوں کو گھن کھا لے گی، اس کے پودوں کو کیڑے کھا لیں گے، کبھی اس کے گلستان میں بہار نہیں آئے گی، پھول نہیں آئیں گے. اگر اپنے گلستان کو ہرا بھرا سرسبز و شاداب دیکھنا ہے تو اس میں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. یقین سے کہیے، ہم ہوٹلوں پہ جتنا ٹائم دیتے ہیں کیا ہم نے کبھی گھروں میں اتنا ٹائم دیا؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ہوٹلوں میں نہ جاؤ، جائیں آپ، لیکن اسلام کہتا ہے جہاں بھی جاؤ. اچھا، اسلام کسی بھی جائز جگہ پہ جانے سے منع نہیں کرتا، یہ اسلام کی خاص بات ہے. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں جتنے انجوائے کی اجازت اسلام دیتا ہے اتنے انجوائے کی اجازت کسی مذہب میں ہے ہی نہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آپ دیکھیں اسلام منع نہیں کرتا. ہوٹل میں جانا ہے جاؤ، پارک میں جانا ہے جاؤ، بازار میں جانا ہے جاؤ، شہروں کی سیر و تفریح کے لیے جانا ہے جاؤ، عمارتیں دیکھنے جانا ہے، کہیں منع نہیں کرتا. لیکن کنڈیشن کیا لگاتا ہے پتہ ہے؟ جتنی ضرورت ہے بس اتنی دیر کے لیے جاؤ، اس کے بعد وہاں سے نکل جاؤ. میں اس کو قرآن سے بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تم جمعہ کی اذان سنو تو کیا کرو؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اپنا کاروبار بند کر دو، خرید و فروخت بند کر دو، اور کہاں جاؤ؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف. صحیح، یہی ہے قرآن کا حکم. اب آپ آ گئے مسجد میں، مسجد میں آ گئے، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، بیان ہو گیا، سلام ہو گیا، دعا ہو گئی. صحیح ہے، نماز ہو گئی، نماز پڑھ لی. تب قرآن نے کہا تھا کاروبار بند کر کے کہاں جاؤ؟ مسجد میں. تو مسجد میں بیٹھے رہے. اب کام ہو گیا، نماز ہو گئی، مطلب کام ہو گیا. کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. کام ہو گیا نا، مسجد سے نکل جاؤ، باہر ہو جاؤ، باہر ہو جاؤ. اللہ باہر جا کے کرے کیا؟ کیا کرنا ہے باہر؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین پر پھیل جاؤ اور کاروبار کرنے لگ جاؤ. اللہ کا فضل تلاش کرو، مصروف ہو جاؤ اپنے کام دھام کے اندر. اب مجھے بتاؤ، جب مسجد میں کام ہو جائے تو اسلام کہتا ہے مسجد میں پڑے نہیں رہنا، اس سے نکل جاؤ. وہ گپ شپ کی جگہ نہیں، وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں، وہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں، وہ سونے کی جگہ نہیں، وہ کھانے کی جگہ نہیں. وہاں نماز ہے، عبادت، عبادت ہو گئی، کام ہو گیا، نکلو وہاں سے. تو ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ جب مسجد میں نماز ہو جائے، کام ہو جائے، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ مسجد سے نکل جاؤ. تو ایسے ہی ہے نا، جب مسجد میں نماز کے بعد گپ شپ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے کی اجازت نہیں ہے، عبادت ہوئی. آئے تھے کس مقصد کے لیے؟ عبادت کے لیے. عبادت ہوئی، چلے جاؤ. تو جب مسجد کا کام پورا ہو جائے تو وہاں سے چلے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو ہوٹل پہ بھی چائے کے لیے جا رہے ہو، کام پورا ہو جائے اٹھ جاؤ. کھانے کے لیے جا رہے ہو، جاؤ، کام پورا ہو جائے اٹھ جاؤ. یہ کہ آپ گھنٹوں بیٹھے رہے، اخبار چاٹتے رہے،
بھنکس کرتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، لڑائیاں لگاتے رہیں، ایک دوسرے کی عزت اچھالتے رہیں، پگڑیاں اچھالتے رہیں، آبرو سے کھیلتے رہیں. ذرا گھر جا کے سوچنا کہ جو مذہب عبادت کے بعد مسجد سے نکلنے کی اجازت دیتا ہو، وہ مذہب یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ تم گھنٹوں کہیں بھی پڑے رہو، بغیر مقصد کے کہیں مت جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس میں دین اور دنیا کا فائدہ نہیں ہو وہ کام چھوڑ دو. کام صرف آپ کو وہی کرنا ہے، یا تو جس میں آپ کا مذہب کا فائدہ ہو یا تو آپ کی دنیا کا فائدہ ہو. دین دنیا کا جس میں فائدہ نہیں ہے وہ کام آپ نے چھوڑ دینا ہے. یہ حسن اسلام ہے. بلکہ فرمایا دنیا کا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، بس فائدے کا کام کرتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو موبائل پر میرے جوان گھنٹوں گیم کھیلتے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بتائیں اس میں آپ کا فائدہ کیا؟ آپ بتائیں کیا فائدہ ہے؟ اب آپ کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں. آپ ایک کام کریں، جتنے ٹائم میں آپ گیم کھیلتے تھے کوئی اسلامی لٹریچر میں سے، اسلامی کتب میں سے کتاب لے لیں آپ، اور روزانہ 1 گھنٹے میں آپ کو 10 صفحات پڑھنا ہے. کتنے صفحات؟ 10 صفحات. 10 صفحات اگر آپ پڑھیں گے تو 1 گھنٹے میں ہو جائیں گے وہ 10 صفحات. اگر آپ 1 سال تک کے کتابوں کے 10 صفحات پڑھتے رہے، روزانہ کتنے صفحات پڑھیں؟ 10 صفحات. تو جب 1 سال مکمل ہوگا تو آپ کتنے صفحات پڑھ لیں گے پتہ ہے؟ 7,500 صفحات کے آپ عالم بن جائیں گے. آپ نے صرف 1 گھنٹہ دیا روزانہ ایک کتاب کے 10 صفحے پڑھنے کے لیے. 1 سال میں آپ کتنے صفحات کے عالم کہتے ہیں؟ جاننے والے کو، علم والے کو. آپ کو کتنے صفحات کا علم مل جائے گا 1 سال میں؟ 7,500 صفحات کا آپ کو علم مل جائے گا. اگر آپ نے 1 گھنٹہ صحیح طور پہ استعمال کیا تو آپ کا یہ فائدہ ہوا. اسی طرح اگر آپ اپنی پوری زندگی کو صحیح استعمال کریں تو آپ کا کتنا فائدہ ہوگا. با مقصد زندگی گزاریے، اولاد کی تربیت کیجیے. اچھی طرح یاد رکھنا، اور اولاد کی تربیت میں وہ کس کی صحبت میں رہتے ہیں اس پر آپ کی نظر چیل کی طرح ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچائیے، اس لیے کہ انسان کے بڑھنے کا سبب بھی صحبت ہوتی ہے اور انسان کے بگڑنے کا سبب بھی صحبت ہوتی ہے. اسلام نے صحبت پر، آپ کو حیرت ہوگی میرے عزیز، اسلام نے صحبت پر، پڑوس پر اتنا زور دیا ہے کہ جیتے جی ہی صرف اچھی صحبت نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے مرنے کے بعد بھی جب اپنے مردوں کو دفن کرو تو آس پاس کی قبر دیکھو کہ کس کے بازو میں تم دفن کر رہے ہو. یعنی صرف زندگی میں صحبت نہیں، مرنے کے بعد بھی. یعنی تم کسی مجرم، فاسق، فاجر، کافر کے بازو میں اپنا مردہ دفن مت کرنا، ورنہ اس کے عذاب کی نحوست سے یہ بھی پریشان رہے گا. تلاش کرو قبرستان کے اندر نیکوں کی قبر کہاں ہے، اور اپنے مردوں کو نیکوں کے قریب میں دفن کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بازو کا مردہ نیک ہے تو اس کی برکت، اس کی صحبت کی برکت بھی بازو والوں کو ملتی. اب جو مذہب مرنے کے بعد قبروں میں اتنا احتیاط کرے، وہ مذہب جیتے جی صحبت کا کتنا احتیاط کرے. آئیے صحبت